انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے، کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پرافٹ کو آلموسٹ منی گاڈ مانتے ہیں یا منی گاڈ کا عقیدہ، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ تو نہیں ہے، ہم اس عقیدے کو شرک مانتے ہیں، کفر مانتے ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ ہے کہ یہ منی گاڈ کا عقیدہ کس کا ہے، تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو نہیں ہے، البتہ مرزا جیلمی کا عقیدہ ضرور ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے کئی ایک بیانات میں یہ عقیدہ بیان کیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، میں جنت میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا جی ہے ہاں، وہ ہو جاتی بے ہے۔ شک۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہو جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی نہیں آئے گی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے کہتا ہے جی کہ خدا تمہیں جنت میں منی خدا بنانے والا ہے، منی گاڈ بنانے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ مرزا جیلمی نے خود بیان کیا ہے۔ اب جب مرزا جیلمی کی اس بات پر گرفت کی گئی کہ تم نے یہ جو عقیدہ بیان کیا یہ تو کفری عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا، نہ مخلوق خدا نہ مستقل خدا، خدا صرف اللہ کی ذات ہے جو قائم بنفس ہی ہے۔ تو اس پر بھی مرزا جیلمی نے جوابات دیے کہ نہیں، میں نے وہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہا تھا، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو اپنی خاص کوالٹیز ہیں وہ بندوں کو عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خاص کوالٹیز دے گا، اور اس کی خاص کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ جب کسی چیز کو کون کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی یہ ایک کوالٹی دے دے گا، لہٰذا اس بنیاد پہ وہ جنت میں منی خدا بن جائیں گے، منی گاڈ بن جائیں گے۔ یہ عقیدہ مرزا جیلمی نے بیان کیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ جو مرزا جیلمی نے بیان کیا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا کہ مشرکین اور کفار کا عقیدہ ہے۔ خود مرزا کی اپنی زبانی مرزا جیلمی نے مشرکین عرب کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان دیا اور کہا کہ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا۔ انہوں نے ان چھوٹے آلیہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آلیہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے بندے ہیں نا جی، پیچھے تھے اللہ ہی ہے نا۔ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلہہ۔ انہوں نے ان چھوٹے آلہہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن ان کو آلہہ نہیں کہتے، یہ کہتے نہیں جی اللہ دے بندے ہی نے نا جی، پیچھے دے اللہ ہی ہے۔ یہ بیان مرزا جیلمی نے دیا، اور اس میں اتنی بات مرزا نے تسلیم کی اپنی زبانی کہ مشرکین عرب اپنے ان معبودان باطلہ کو خدا مانتے تھے، لیکن مخلوق خدا مانتے تھے، چھوٹے خدا مانتے تھے، چھوٹے منی گاڈ ان کو مانتے تھے۔ تو یہ منی گاڈ کا اور چھوٹے خدا کا تصور یہ مشرکین عرب کا تصور ہے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے کھاتے میں جو ڈال رہا ہے منی گاڈ کا، یہ خود کس کا عقیدہ نکلا؟ مرزا جیلمی کا۔ اور مرزا جیلمی کا یہ عقیدہ مشرکین عرب کے ساتھ ملتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ اور خود اپنی زبانی جو اس نے بیان کیا، خود اپنی زبانی یہ تسلیم کیا اس نے کہ مشرکین عرب اپنے معبودان باطلہ کے لیے منی گاڈ کا اور منی خدا کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اب ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس پر ہمارے علماء کی تصریحات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور جلد نمبر اس کی 14 صفحہ نمبر 277 277۔ ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، سوال یہ ہے کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے
اور محدثین صحاح ستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے، اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں، بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے۔ من شک فی عذابہ و کفر فقد کفر، جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کہنا یہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے، اور ایسے شخص کا حکم امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا۔ اور مرزا جرمی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبروں کو نعوذ باللہ تعالیٰ منی خدا سمجھتے ہیں، چھوٹا خدا سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پہ ایک سوال کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ مستان جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے کافر مشرک اسلام سے خارج ہے۔ یہ بھی اور جو لوگ بھی اس کفری قول میں اس کی تصدیق کرتے ہوں، ان سب لوگوں کے تمام اعمال حسنہ غارت ہو گئے، ان سب کی بیویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئیں، ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس کلمہ کفر سے توبہ کریں، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اور اپنی بیویوں سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کریں۔ اگر یہ لوگ اس کفری شرکی عقیدے سے توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو جائیں تو فبہا، ورنہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان لوگوں سے مکمل طور پر مقاطعہ کر لیں، اور اگر اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں ہرگز شریک نہ ہوں، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں، واللہ تعالی عالم۔ یہ ہے ہمارے علماء کا عقیدہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب فتاوی مصطفیہ کے صفحہ 31 پر ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نقیر اطلاق ہوتا رہا ہے، اور وہ اصل میں خود آ ہے۔ خدا اصل میں خود آ ہے، جس کے معنی ہے وہ جو خود موجود ہو، کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو، اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جل ہمارا سچا خدا، واللہ تعالی اعلم۔ بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ امام اہل سنت اور حضور مفتی اعظم ہند اور ہمارے علماء اہل سنت کے فتاوی جات سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو ہم خدا کہنا بھی کفر سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ پیغمبر کے بارے میں اور پروفٹ کے بارے میں منی خدا کا اور منی گاڈ کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ مرزا جرمی خود کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں کو منی خدا تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت میں چھوٹے چھوٹے منی خدا ہوں گے اور منی گاڈ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صفات دے گا، اور وہ ہوں گے خالق مخلوق کا فرق ہے۔ اس نے بعد میں جو نا وہ اس میں اپنی وضاحت دی ہے، البتہ اس بات کو اس نے مانا ہے کہ جنت میں خدا کروڑوں اور اربوں مرزا جرمی یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ مرزا جرمی کا اپنا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے۔